سیاستدانوں نے ذہنی اور قلبی طور پر آج کے دور میں انہی قوانین کی وجہ سے ان کا نشانہ بننے کے بعد، متواتر نشانہ بننے کے بعد یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس ملک میں وہ عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اقتدار میں آنا ہے تو ان قوتوں کو لازمی خوش رکھنا ہے، اور اس لیے خوش رکھنا ہے کہ اگر نہ رکھا تو پھر انہی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اور مجھے حیرت ہوئی کہ کل میں ایک کسی ٹی وی پروگرام میں تھا، ایک تحریک انصاف کے دوست وہ بڑی شد و مت سے اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ نہیں اپنی جگہ پہ قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آپ خود اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ ہی کے خلاف یہ مستقبل میں استعمال ہونی ہے، آج کے دور میں بھی استعمال ہو رہی ہے. تو میچورٹی تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو وائلنس کمٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں سیاستدانوں کو فیلڈ سے آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم سب یکجا ہو کر اس کے اوپر ایک کنسنسس ہو اور ہم کہیں کہ ہاں یار یہ ختم ہونی چاہیے. وہ تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ تاریخ سے سبق سیکھا ہے، وہ اس پہ میں کہوں کہ میرا نہیں خیال. چودھری صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت اب جو موجودہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں، جب جو پارلیمنٹ آئے گی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی یا اس میں اتنی طاقت یا کنسنسس ہوگا، یا پھر جو عدالتی تشریح آئے گی ابھی اس کا ہمیں انتظار ہے، اس کے تحت ہی رہتے ہوئے 62-63 کچھ عرصے مزید ابھی جو ہے یہ موجود رہے گی؟ نہیں دیکھیے ماریا، یہ بنیادی طور پر 62-63 جو ہیں ایک اہلیت کے بارے میں ہے، دوسری نااہلیت کے بارے میں ہے. اب اس کا آلریڈی جو کانسٹیٹیوشن کے اس وقت 73 کے آئین کے فریمرز تھے، انہوں نے یہ دونوں چیزیں ڈالی تھی. آپ 62-63 کو مکمل تو نہیں نکال سکتے، انہوں نے سوچ سمجھ کر کچھ بنیادی چیزیں رکھی تھی کہ یہ پیمانہ ہوگا. اب اس پیمانے کو آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، ضیاء الحق نے جب ریفرینڈم کروایا تھا تو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو میں 5 سال کے لیے منتخب ہو جاؤں گا، اس ملک کا صدر ہو جاؤں گا. تو اس قسم کی بڑی مبہم چیزیں انہوں نے ڈالی تھی. تو اس کے نتیجے کے طور پر ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں، اور میں تو میری تو کنوکشن ہے کہ ہم تو شاید ابھی تک ضیاء الحق کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اگر آپ اس ملک کے اندر دہشت گردی کو دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر کو دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے اندر یہ جو افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کے اندر ہوا، اگر آپ ریلیجس وائلنس کو دیکھیں، اگر آپ آئین کو دیکھیں، تو آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ ضیاء الحق نے ڈالی تھی، اس کو نکالا جائے کہ نہیں نکالا جائے. ٹھیک بات ہے. تو وہ جیسے کھوکھر صاحب نے کہا کہ ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے پوری سوسائٹی کو ریورس کر دیا. مثلا جو سوسائٹی پالیٹکس کی بنیاد پر ہوتی تھی کہ یہ پالیٹکس ہے، یہ مخالف پالیٹکس ہے، یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، یہ دایاں بازو ہے، یہ بایاں بازو ہے، یہ مذہبی جماعتیں، تو وہ ڈیبیٹس ہوتی تھی. پھر کیا ہوا؟ یہ 85 کے الیکشن کے بعد یہ برادری ہے، اس کی برادری بڑی ہے، یہ جیتے گا، یہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ جیتے گا، یہ بدماشی زیادہ کر سکتا ہے، یہ جیتے گا. یہ چیزیں آ گئیں. پھر تو وہ ساری چیزیں جو بالکل سیاست کے برعکس تھیں، اس سوسائٹی کو تباہ کرنے والی چیزیں تھیں، وہ ساری شعوری طور پر ڈالی گئیں. چونکہ ضیاء الحق سیاست کے خلاف تھا، اس پورے پروسیس کے خلاف تھا، تو اس سے پہلے بھی ایبڈو ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. یہ تو پھر سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا نا، کہ ہم وہاں پہ ہی آ کر کھڑے ہیں. سوسائٹی کے فیبرک کو سر بڑا ہی کیئرفلی ٹارگٹ کیا گیا کہ بھئی یہ سوشل فیبرک رہے نا. سوسائٹی کی جو بالکل جو سوشل فیبرک تھا سوسائٹی کا، وہ سارا توڑ دیا گیا ہے، اور اس کو اب نئے سرے سے بند نہیں پا رہا. یہ المیہ ہے ہماری اس وقت سوسائٹی کا، اور وہ دن بدن چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اور تباہی ہوتی چلی جا رہی. بٹ یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ اگین ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ بھی مور اور لیس یہی معاملات لگے. اب آرٹیکل دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا تو اس کی آڑ میں کیا خان صاحب کو، ترین صاحب کو، جو تمام اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن پھر یہ معاملہ گھوم پھر کے دوبارہ عدالتوں میں ہی جائے گا انٹل انلیس کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز خود اپنے تینک. پھر عدالتیں جیسا فیصلہ دیں گی وہ اس وقت کے جس کو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا وہ خوش ہے، جو نہیں کرے گا پھر ظاہر سی بات ہے کیمپینیں چلیں گی اور ان فیصلوں کو پھر تاریخ جج کرے گی. وے فارورڈ میرے خیال میں ماریا، ایک تو سیاستدانوں کے اندر اور پالیٹکس کے اندر میچورٹی آنی پڑے گی، لیکن ہم نے پچھلے 10 سالوں میں جو دیکھا ہے سیاست کا چہرہ بھی مسخ ہوتے دیکھا ہے، سیاست کو ڈیٹیریٹ ہوتا بھی دیکھا ہے.
اس وقت اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہمیں دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، وہاں پر پاکستانی سوسائٹی بھی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سینکٹٹی نہیں رہ گئی، آپ کی عدالتوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، لیجٹمیسی کے بھی مسائل لیجٹمیسی کے مسائل کھڑے ہو گئے، پولیٹیکل پارٹیز کی اس طرح اب وہ نہیں رہ گئی. اب ہمیں یہ اس مقام سے کہ میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ اب ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ڈیٹا آئی ورلڈ بینک کی طرف سے کہ جہاں پر 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہو، وہاں پر ہم عوام کے مسائل ان سے بھی لا تعلق ہو چکے ہیں، اور ہمارا اس وقت سیاستدانوں کا جو ہدف ہے وہ ہر صورت اقتدار حاصل کرنا ہے، پاور پالیٹکس ہے، لوگوں کے ایشوز نہیں رہ گئے. تو ایک ڈسکنیکٹ سیاست میں اور لوگوں میں بھی پیدا ہو گیا کہ لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ یار یہ نام تو ہمارا لیتے ہیں لیکن یہ سیاست ہو کس کے لیے گئی ہے. تو اس ماحول میں ہمیں ایک اور بہت میجر ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو نہ صرف فکس کرے بلکہ ان کی کریڈیبلٹی ریسٹور کرے. اب جس فیز سے عدلیہ گزر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو کانٹروورسیز جتنی جنریٹ ہو چکی ہیں کہ عدلیہ اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کر پائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کر پائیں گی. اور اگر ہم نے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہے، سیاستدانوں کو سب کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، ایک میز پہ بیٹھ کے انہیں کچھ حدود و قیود طے کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا. ٹھیک بات ہے. اور یہ ہمیں اس لیے نہیں کہ فلانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتا ہے، فلانا اس طرح کرتا ہے، فار دا سیک آف پاکستان. 76 سال ہو گئے، انف از. لیکن ابھی جس الیکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں چودھری منظور صاحب، ظاہر سی بات ہے اگر یہ سارے کام ہونے تو وہ تو الیکشن کے بعد ہوں گے نا. اب جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں، پتہ نہیں الیکشن ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا تو وہ کروائیں گے بھی، انہوں نے کہا بھی ہے. اس کے بعد بھی کیا کوئی سپیس ہے کہ بیٹھ کر بات کی جا سکے، یا یہ اگلا جو یہ پورا الیکشن سائیکل کے بعد جو اگلا ہے یہ بھی اسی طریقے کا ایک ٹرموائل والا فیز ہے جس کے اندر کوئی تعمیری کام نہیں ہو پائے گا اگر کرنا بھی چاہیں تو؟ ماریا، یہی جو المیہ اس وقت کسی کے پاس جاتے ہیں نا ووٹ مانگنے کے لیے، وہ پہلے کہتے تھے اچھا مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں. ابھی تک کنفیوژن ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کوئی ریزلٹس کو افیکٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے جس الیکشن میں بھی، اس سے پہلے کنفیوژن ضرور رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ کنفیوز رہیں کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. یہ کل جو انسیڈنٹ ہوا سینٹ کے اندر دیکھیں نا، وہ اس نے کنفیوژن کو اور بڑھا دیا. تو وہ اس کے بعد جو ریئیکشن آیا سیاسی جماعتوں کا اور جس طرح سے چیزیں آئیں، اس نے اس کو کلیئرٹی تو دی، لیکن ایک دم سے تو بالکل ریورس ہو گئی تھی ساری چیزیں. دوسری یہ بات ہے کہ بالکل اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں.